لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بھارت اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج میں پاکستانیوں کے علاوہ سکھوں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہندوتوا کے ایجنٹوں کو برطانیہ سے نکالا جائے۔ پاک فوج پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی بالکل نہیں روک سکتا۔ سکھ رہنما کا کہنا تھا کہ مودی بھارتی پنجاب کے خلاف سازش کر رہا ہے اور جس نے پنجاب کے خلاف سازش کی اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آج ہمارا یہاں پہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر لندن میں آنے کا مقصد پاکستانی حکومت اور پاکستانی فورس سولیڈارٹی کا مظاہرہ کرنا ہے اور دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہاں پہ ہم ہندوتا کے اس نظریے کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں جس کے تحت مودی نے نہ صرف انڈیا میں آگ لگائی ہوئی ہے بلکہ خطے میں لگانا چاہتا ہے۔ دنیا میں جہاں پہ آپ دہشت گردی کی تاریخ دیکھیں گے آپ کو اس کے پیچھے انڈینز نظر آئیں گے۔ آپ کینیڈا دیکھیں، قطر دیکھیں، امریکہ دیکھیں، وہاں کی حکومتوں نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم میں ملوث ہے۔ مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سے باز آنا چاہیے۔ یہاں پہ تمام اوورسیز کی نمائندگی موجود ہے اور ہم اسی طرح اپنی حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ اس ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، جیسا کہ مودی نے پلوامہ واقعے میں ایڈونچر کیا تھا اور ہم نے ان کے فوجی کو واپس کیا اور انہیں چائے پیش کی، لیکن اس مرتبہ اگر مودی نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ان کے فوجی ایک پیس میں واپس نہ جائیں گے۔ پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، پوری طور پہ بھی پانی بند نہیں کر سکتا ہے، اس معاہدے کے مطابق بھی پانی بند نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو جنگ دی تیاری کی جا رہی ہے اس جنگ کا ساڈے نال کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھو اسی ایک گل کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پنجاب کے خلاف جنگ ہے، ایک سازش ہے کہ جو پنجاب کے خلاف سازش کرے گا اسی انہوں پوری طرح نہ ختم کر دیں گے۔ We are here in support of Pakistan. We do not want war, but we have the approach in case they provoke us. We are ready to take it. Thank you. ہماری حفاظت پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے 24 کروڑ عوام کے لیے کھڑی ہے۔ ایک اگریسو اپروچ رکھ کے باقی ممالک میں اسپیشلی پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ یہ آئے اور پاک فوج اور پاکستانی قوم ایک ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی متحرک۔ وزیر اعظم کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک سفیر سے ملاقات۔ سفیر نے بتایا ان کا ملک پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے، کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں بھارت ناکام رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا، ترکیے اس میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ دوسری طرف نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کیا۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ آج 12واں روز ہے، بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دیا، صرف الزامات لگا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت کے اقدامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ مودی سرکار عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ ہم عالمی برادری کو تمام صورتحال بتا رہے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتوں میں تصادم کا خطرہ ہے۔ UN سیکرٹری جنرل سے بھی رابطہ ہے، سلامتی کونسل میں بھی بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ بھارت کا جو رویہ ہے لا لیسنس پر مبنی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم باور کروا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے وہ ملک جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس بھی ہیں آف ایسکیلیشن یا تھریٹ نہیں، آج تو 10واں 12واں دن ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ہاؤ کین یو امیجن کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے ایک ملک کو اکیوز کرنا اور ایلیگیشنز لگانی شروع کر دی تھی۔ ہم تو کاؤنسل ممبر سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ہم وی آر ان ٹچ، لوکنگ ایٹ ڈسکشن ان دی سیکورٹی کاؤنسل ایز ویل۔ پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ زمین سے زمین پر اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر رینج رکھتا ہے۔ تجربے کے دوران میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور دشمن کو چکمہ دینے کی صلاحیت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ابدالی ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچ کے موقع پر کمانڈر اسٹریٹجک فورسز کمان بھی موجود تھے۔ ابدالی ویپن سسٹم کا تجربہ فوجی مشق کے دوران کیا گیا۔
तजुर्बे का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारी और अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की जांच था। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मोदी पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात से राह फरार इख्तियार करके कश्मीर में जारी मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। मोदी सुन लो, जब मुल्क पर बात आएगी तो पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ तुम्हारे सामने खड़ी होगी। तफसीलात राफे हुसैन की रिपोर्ट में। इन्हें यूनिवर्सिटी बड़ाए खवातीन के 22वें कॉन्वोकेशन में चांसलर गवर्नर सिंध ने मुल्क की हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात से फरार और भारतीय इल्जामात मोदी का दिवालियापन है। मोदी याद रखे, कौम और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तले मुत्तहद और तैयार है। मोदी को खबरदार करके कहता हूँ कि अगर हमसे प्यार करोगे तो हम प्यार करेंगे, लेकिन अगर हमें आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो तमाम कौमियतें एक आवाज हो जाते हैं। आप तो मोदी साहब आलमी दहशतगर्द हैं। आपने दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने के लिए आप पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। कामरान टेसोरी ने कहा, भारत कश्मीर में होने वाले मजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। मोदी माजी ना भूले, हमारी अफवाज आंखें निकालना भी जानती हैं और चाय पिलाना भी। अफवाज पाकिस्तान हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम गिराना भी जानते हैं और गिरकर जो माफी मांग ले उसे उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। भारत 1965 भूल गया है और उसे नहीं पता कि उसका सामना उस कौम से है जिसने ये वतन अजीज कलमे के नाम पर हासिल किया। हमने अपनी 1 इंच जमीन पर भारत को ना कब्जा करने दिया, ना मैली आंख से उसे देखने की हिम्मत हुई। गवर्नर सिंह ने डिग्री हासिल करने वाली 1200 तालबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपका मुस्तकबिल महफूज और मजबूत हाथों में है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। कराची में वकीलों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली। आमिर वड़ाइश ने कहा, भारत ने शरारत की तो उसकी नस्लें याद करेंगी। फारूक समी की रिपोर्ट देखिए। बार एसोसिएशन के तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। वकला ने हाथों में बैनर और पोस्टर्स उठा रखे थे जिसमें भारत की आबी जहरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। वकला ने सिटी कोर्ट से रैली निकाली जो MA जिना रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वड़ाइश ने कहा कि भारत याद रखे, अगर कोई शरारत हुई तो हम उसका वो हाल करेंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान आर्मी बहुत मजबूत है। इस टाइम पे हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत मजबूत है, वो अपना दिफा करना जानते हैं। वो अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी किस्म का भी अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई का कहना था कि अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो रावी और सतलुज को भी बहाल करवाएंगे। जब हमारे मुल्क की सालमियत की बात आएगी तो ये चारों सूबों की अवाम हर महाज पे आपके सामने खड़े होके आपकी आंखों में आंखें डाल के उसी जज्बे से लड़ेगी जैसे कोई एक सिपाही लड़ रहा होता है। रैली में शरीक वकला ने इस अज़म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी जान को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़, कराची। कराची के 17 साल के अयान को भारत से बगैर इलाज भेज दिया गया। अयान की वालिदा और खाला को भारत में ही रोक लिया गया। अयान की वालिदा 16 साल पहले शादी के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आ गई थी। चार नवाब की रिपोर्ट देखिए। कराची का 17 साला माजूर नौजवान अयान इलाज की गर्ज से भारत गया और मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अपने पैरों पर भी ना खड़ा हो सका। माँ की ममता भी दियारे गैर छोड़ आया। इलाज करने नहीं दे रहे तो हमारी जो फैमिली पूरी आई है, आप हमारी फैमिली के साथ हमें भेज दें। उन्होंने हमारी मम्मा को भी रोक लिया वहाँ और मेरी खाला को भी। अयान की वालदा भारतीय पासपोर्ट पर भारत गई थी। 16 साल पहले शादी करके पाकिस्तान आई थी। हम ये सोच के वहाँ हंसी खुशी गए थे कि हमारा बच्चा व्हील चेयर पे जा रहा है, अपने पैरों पे चल के आएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मोहम्मद अयान इलाज के लिए भारत गया था। मोदी सरकार पाकिस्तानी दुश्मनी में इतने आगे निकल चुकी है कि इसको वापस इलाज किए बगैर भेजा गया। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची।
کینجر جھیل سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی سائفن کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا اور آج سے پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ منگل کے روز پائپ لائن میں جامع کراچی کی حدود میں ایک بڑے شگاف کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انور خان اپنی رپورٹ میں اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں۔ جامعہ کراچی میں سیلابی صورتحال پیدا کرنے والی واٹر کارپوریشن کی پانی کی لائن میں شگاف کا کام مکمل کر لیا گیا۔ واٹر کارپوریشن کے حکام کہتے ہیں دن رات کی محنت کے بعد بوسیدہ پائپ کو تبدیل کر دیا ہے۔ میری لیبر ڈے نائٹ کام کیا اور اس کام کو پائپ تکمیل کو پہنچایا، اور اتنا یہ ایمرجنسی وقت کام تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپوں کی کیا حالت تھی، کس طرح سے ہم نے یہ کام کیا اتنی گرمی میں۔ یہ کام ہم نے مقررہ وقت پہ اپنا ختم کر لیں گے۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق 1971 کی RCC لائن کے متاثرہ حصے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کی جانب سے 94 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی اتوار کے روز مکمل ہو جائے گی۔ ہفتے کے روز بھی عمرے اور واٹر کارپوریشن کے حکام نے تفصیلی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جو MS کا پائپ ہے 36 فٹ کا، وہ لوور کر دیا ہے اور تھوڑا سا ویلڈنگ کا کام باقی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹائم دیا تھا اتوار کو 12:30 بجے کا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ہم یہ کام اپنا کمپلیٹ کر لیں گے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اب اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کو بتدریج کھولا جاتا ہے۔ پانی کی لائن دھاویجی سے 140 کلومیٹر طویل ہے۔ 1971 کی RCC لائن انتہائی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ سائفن لائن کی مدت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس اہم مرکزی لائن پر متعدد مرتبہ شگاف بھی لائن بوسیدہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ جامعہ کراچی کی مرکزی لائن میں پڑنے والے شگاف کے کام کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام کے مطابق 8 سے 10 گھنٹے بعد پانی کی ترسیل کے عمل کو بتدریج بحال کر دیا جائے گا۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں SIU کا منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن، مکان پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں ویڈ برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ SIU حکام کے مطابق تحویل میں لی جانے والی ویڈ منشیات کی مالیت 85 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ملزمان ویڈ منشیات کیلیفورنیا، امریکہ اور ایران سے منگواتے تھے۔ منشیات پشاور سے کولر میں رکھ کر کراچی لائی جاتی تھی۔ ملزمان نے بنگلے کے اندر جعلی کوریئر کمپنی دفتر بنا رکھا تھا۔ آن لائن رائڈرز کے ذریعے کلفٹن، گلستان جوہر، DHA کے علاقے میں ویڈ سپلائی کی جاتی تھی۔ منشیات کا ہے، ویٹ ایک اقسام ہے اس کی۔ یہ تقریباً جو ابھی ویٹ کیا ہم نے تو اس کا تقریباً 85 لاکھ روپے پاکستانی مالیت بنتی ہے۔ اور یہ باہر کے کولرز وغیرہ آتے ہیں، ان میں جیسے کہ آپ دیکھیں کولر پڑا ہوا ہے، اس میں سے نکالتے ہیں، اس میں ڈال کے لائے ہیں، اور کوئی بلینکٹس ہیں یا میٹ ڈبے ہیں ان میں یہاں لا کے ڈراتے ہیں، اور یہ آتی ہے یہاں پشاور سے۔ جو ان کا پشاور میں مین ڈیلر ہے امان اللہ، وہ یہاں پہ سپلائی کرتا ہے، ان کا جو آگے مینیجر ہے عزیز، اس کے تھرو یہاں پہنچتی ہے، اور یہ باہر کے ملک ایران اور کیلیفورنیا سے یہاں پہ آتی ہے۔ مرکزی بینک 5 مئی کو مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ FPCCI نے اسٹیٹ بینک سے شرح سود کو فوری طور پر سنگل ڈجٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض کا کہنا ہے کہ اپریل میں مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اگر شرح سود میں کمی نہ کی گئی تو ایکسپورٹ مزید متاثر ہوگی۔ مزید تفصیلات انجم وہاب سے۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلی مانیٹری پالیسی میں بھی شرح سود میں کمی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہنگائی کے نمبر بہت کم آئے ہیں۔ جب ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے تو مرکزی بینک شرح سود میں 2 سے 3% کمی کرے۔ سنگل ڈجٹ پر اب انٹرسٹ ریٹ کو آ جانا چاہیے، لیکن اگر ہم کیلکولیٹ کریں مہنگائی کی شرح سے تو پھر جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6% انٹرسٹ ریٹ بنتا ہے کہ اس میں یہ کمی آنی چاہیے۔ FPCCI کے نائب صدر امان پراچے نے کہا کہ سرمایہ کار انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک شرح سود میں کمی کرے تو وہ مزید سرمایہ سے انڈسٹری لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں پیسہ لگے گا تو ایکسپورٹ بڑھے گی اور در مبادلہ حاصل ہوگا۔ 200 سے 300 بیسک پوائنٹ کم کریں، جس سے یہ ہوگا کہ جو انویسٹر انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو اور ہم اپنی انڈسٹری کے لیے لون لے سکیں، ان کو فائدہ ہو اور وہ اپنی انویسٹمنٹ لے سکیں۔ FPCCI کے مطابق اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی نہ کی تو انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا اور ایکسپورٹ متاثر ہوگی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔